For the purpose of selection of objectives, we had discussed that two types of suggestions we can draw from the reports, which are being developed by subject specialists as committee and as an association. So آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر سائنس کی رپورٹس ڈیولپ کی گئی ہیں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے ڈیولپ کی ہیں تو اس میں سے کس کس قسم کے پاسبل فنکشنز ہم دیکھ سکتے ہیں یہ رپورٹ سرو کر سکتی ہیں جہاں پر ہمیں آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے. سائنس کمیٹی کی رپورٹس کو اگر ہم دیکھیں جو بہت ریسنٹ ایئرس میں کی گئی تھیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ لٹریچر سے اور مختلف رپورٹس کو اٹھا کر جو انٹرنیشنل لیول پر ڈیولپ کی جاتی ہیں ان کو بیس بنا کر ہم یہ اسٹڈی کنڈکٹ کر رہے ہیں یا ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سائنس رپورٹس کچھ ڈیولپ کی گئیں امریکہ میں, کچھ یورپ میں ڈیولپ کی گئیں. تو ان رپورٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میجر فنکشنز جو پرووائڈ یہ کر سکتی ہیں وہ ہے کنٹریبیوشن ٹو امپروومنٹ آف ہیلتھ, کنزرویشن اینڈ وائز یوز آف نیچرل ریسورسز اینڈ پرووائڈ اے پکچر اینڈ اے سیٹسفائنگ پکچر آف دا ورلڈ فار دا اسٹوڈنٹس. آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ ہم ان کو کس طرح سے فردر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیا فنکشن یہ پرفارم کر سکتی ہیں. While we look at the contribution which science can made to develop an understanding of health practices, health knowledge and to improve personal or community health, it can be done both at individual level and the community level. اگر ہم کمیونٹی لیول پر کسی آبجیکٹیو کو شامل کرنا چاہتے ہیں یا انڈیویجول لیول پر کسی آبجیکٹیو کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو سائنس رپورٹ کے مطابق یہ فنکشن بڑے اچھے طریقے سے پورا کیا جاتا ہے. اگر ہم ڈیولپمنٹ آف ہیلتھ پریکٹسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہیلتھ پریکٹسز کیا ہیں. از اٹ دی انڈرسٹینڈنگ آف دی ہیلتھ پریکٹسز کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں اور بچوں کو ہاتھ دھونے کی تلقین کریں, کس طرح سے آپ اپنے سالڈ ویسٹ کو استعمال کرتے ہیں, ری یوز کرتے ہیں یا ریسائیکل کرتے ہیں, آپ کس طرح سے اپنی کمیونٹی میں صفائی ستھرائی کا ایک طریقہ رکھتے ہیں اور پرسنل ہائیجین کو کس طرح سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہیلتھ پریکٹسز, ہیلتھ ایٹیٹیوڈ to be concerned about any kind of solid waste or any other kind of waste which is there in the community or in the school and students they are concerned about that. ہم یہ تمام انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر ہم ہیلتھ پریکٹسز کو ایز این آبجیکٹیو کریکولم میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ اور ہائیجین کے متعلق کچھ نالج اور اگر کانٹینٹ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرپز بھی اس رپورٹ کے مطابق سائنس سرو کر سکتی ہے. ڈیولپنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف اسپریڈ آف ڈیزیز, اگر ہم کمیونٹی لیول پر کسی آبجیکٹیو کو شامل کر رہے ہیں اور ہیلتھ سے متعلق ہم کانٹینٹ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کمیونٹی لیول پر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کی بیماری یا وبائی بیماری کس طرح سے پھیلتی ہے. آپ کو بخوبی اس کا ایکسپیرینس بھی ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جس طرح سے موسم تبدیل ہوتا ہے اور مچھروں کی فراوانی ہو جاتی ہے یا مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو کسی نہ کسی طور ہم ایز این آبجیکٹیو اپنے کریکولم میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کی کانٹینٹ, اس کے لیے ایٹیٹیوڈ اور اس کے لیے کسی قسم کا پازیٹیو بیہیویئر اپنے بچوں میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں. At the same time, we can also look at how we can use certain kind of precautionary measures. کس طرح سے ہم مختلف تدابیر کر سکتے ہیں کہ ہم مچھروں سے بچاؤ کریں یا ہم مختلف قسم کے وبائی امراض سے بچ سکیں. یہ بیماریوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے پور ہیلتھ اور پور فوڈ کے بارے میں بھی ہم بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے آبجیکٹیو کو شامل کر سکتے ہیں. کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز, جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سائنس رپورٹ کو دیکھیں تو اس کے مطابق سائنس ہمارے بچوں کو ہیلپ کر سکتی ہے ٹو ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ آف اویلیبل ریسورسز. سو ہمارے کریکولم ڈیولپرز جب رپورٹ کو پڑھیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ کس قسم کے نیچرل ریسورسز اویلیبل ہیں, یہ میٹر کی فارم میں ہے یا انرجی کی فارم میں ہے. اگر ہم میٹر کی فارم میں کہتے ہیں تو کس قسم کی معدنیات ہمارے یہاں پر موجود ہیں اور کس قسم کا فیول ہمیں مل سکتا ہے جس میں ہم فاسل فیول یعنی گیس اور ہم پیٹرول اور مختلف آئلز کی بات کرتے ہیں. We can also help students to learn how to utilize all these resources so that they are not depleted and they are not endangered. یعنی ہم ایک کنسرن ضرور پڑھائیں بچوں کو اور ان میں
یہ قابلیت پیدا کریں کہ وہ اس چیز کے بارے میں پریشان رہیں کہ ہم کس حد تک اور کتنے عرصے تک ان تمام نیچرل ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمیں استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ کمی نہ ہو جائے اور انڈینجرڈ شکل نہ اختیار کر لیں. At the same time, we have to also look at how science can contribute to learning at elementary level and beyond that is the efficiency of use of form. کتنا ہم استعمال کریں، کتنا اویلیبل ہے اور کتنا ہمیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھا سکتے ہیں کہ انرجی ٹرانسفارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، آپ مختلف طرح کے آئلز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ گیس ہی کو لے لیں تو گیس کی کنزمپشن ہمارے یہاں پر کتنی ہے، آئل اور پیٹرولیم کو لے لیں تو کتنی کنزمپشن ہے، اور کس طرح سے ہم ایک یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کریں بچوں میں کہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ کسی بھی طرح کی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو یقیناً اس کی کمی واقع ہو جائے گی. جب آپ ایک ایٹیچیوڈ ایلیمنٹری لیول ہی سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایٹیچیوڈ آگے چل کے بچوں کی ایک طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے اور پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. لہٰذا سائنس رپورٹ کے مطابق جہاں پر آپ کنزرویشن آف ریسورسز اور وائز یوز آف ریسورسز کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ایک پروپوزل آف آبجیکٹیوز یہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کس کس قسم کے پلانٹس اور اینیمل ریسورسز اویلیبل ہیں، آپ کس طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کس قسم کے ریسورسز آپ کو جنگلات سے اور فارسٹ سے مل سکتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کی ڈپلیشن نہ ہو. بالکل اسی طرح سے اینیمل ریسورسز اور ان کی اہمیت کو بھی آپ اجاگر کر سکتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں اگر آپ سائنس گروپ کی رپورٹ کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں یا نکالنے کی کوشش کریں کہ کس کس قسم کا فنکشن یہ سبجیکٹ سرو کر سکتا ہے تو بآسانی آپ چند ایک آبجیکٹیوز یہاں سے پروپوز کر سکتے ہیں یا سلیکٹ کر سکتے ہیں فار دا پرپز آف کریکولم ڈیولپمنٹ.